اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 11 رمضان المبارک 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، خاندان اور پرورش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عرب کے مشہور اور عزت خاندان قریش میں ماہ ربیع الاول پیر کے دن مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ دادا عبدالمطلب نے اس در یتیم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی، جو عزت و شرافت میں قریش کی تمام خواتین میں باعزت سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تقریباً 4 سال ہوئی۔ اس کے بعد والدہ محترمہ کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ صرف 2 سال ہی والدہ کے سائے میں رہ کر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبدالمطلب نے سنبھالی۔ 2 سال ہی گزرے کہ ان کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ پھر آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری حقیقی چچا ابو طالب کے سر پر آئی۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت یعنی انسان کی پیدائش۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں نہ تو ہوا کا انتظام ہے نہ روشنی کا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں میں بچے کو پالتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو بناتا ہے، اس کی کانوں کو بناتا ہے اور کانوں کے پردوں کو بناتا ہے، اور اس کے ننھے ہاتھوں کو بناتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو بناتا ہے، ناخنوں کو بناتا ہے، غرض یہ کہ ہر چیز کو بناتا ہے، اور پھر اسی اندھیرے میں اس کی شکل و صورت بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور وہی وہ ذات ہے جو رحم یعنی پیٹ میں تمہاری اسی شکل و صورت کو بناتا ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں یعنی بیماری یا سفر کی حالت میں روزے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھا ہو تو بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں وتر میں کون سی سورت پڑھنا مسنون ہے۔ نسائی میں روایت کیا گیا حضرت عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت یعنی یتیم کی کفالت پر جنت۔ ترمذی میں روایت کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یقیناً داخل کریں گے، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس پر مغفرت نہ کی جائے۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں یعنی غیبت کرنے کا عذاب۔ ابو داؤد میں روایت کیا گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جس سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں یعنی دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہوتا ہے۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر، سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج، یعنی بخاری میں روایت کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ مفہوم، جو یعنی بارلے کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈال دیا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، اور اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر اور اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔